السلام علیکم دوستو، میں ہوں صبوحی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبوحی کا پاکستان۔ اچھا دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا تھا؟ جتنے بھی ہم مسلمان ہیں جو دین کی نالج رکھتے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے دین کو پڑھا ہے، سیکھا ہے، وہ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب اس لیے آیا تھا کہ وہ ایک انتہائی مکروہ فعل کے مرتکب ہوئے تھے۔ وہ ایک ایسے فعل کے مرتکب ہوئے تھے جسے دین میں انتہائی مکروہ مانا جاتا ہے، جس کی دین میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے، جو ان سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس فعل کے مرتکب ہوئے تھے، ہم جنس پرستی کا شکار ہوئے تھے، جس کے اوپر حضرت لوط علیہ السلام نے کافی دیر، کافی عرصے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اپنی تبلیغ کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، لیکن جب ان کی قوم کو یہ سب سمجھ نہیں آیا اور وہ اپنے اس مکروہ فعل سے باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنی فیملی کو لے کے اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا، اس وجہ سے کہ وہ اس فعل سے باز نہیں آ رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کے اس بستی سے نکل گئے، ان کی بیوی وہیں پر رہ گئیں اور اس کے بعد اس بستی پر عذاب آیا جس میں ان کی بیوی بھی موجود تھیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی بیوی بے شک اس فعل کا شکار نہیں تھی، لیکن کیونکہ وہ اس فعل کے خلاف بھی نہیں تھی تو اس وجہ سے ان پر بھی عذاب آیا۔ اسلام میں اس فعل کو اتنا مکروہ قرار دیا گیا ہے، ہمارے دین میں اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اب ایک بات سن کر آپ لوگوں کو کافی حیرت ہوگی، جو مجھے بھی جان کر کافی حیرت ہوئی ہے۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں، ہمارے پاکستانی ملک میں، جہاں پر سب کے سب مسلمان رہتے ہیں، میجورٹی مسلمانوں کی ہے، ہمارے اسلام کا پرچار ہوتا ہے، وہاں پر ایک ہماری قومی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا ہے، ایک عدد، جس کو سن کر اور پڑھ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید یہ بل جو ہے خواجہ سراؤں کے حق میں پاس کیا گیا ہے۔ اچھا، خواجہ سراؤں کے حقوق سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، وہ بھی پراپر حقوق رکھتے ہیں، ان کو جو ہے ایک اچھی جو ہے زندگی دینی چاہیے، ان کو پڑھنے کا بھی حق ہونا چاہیے، ان کو معاشرے میں مختلف شعبوں میں کام کرنے کا بھی اختیار ہونا چاہیے، اچھی تعلیم ہونی چاہیے، اچھی تربیت ہونی چاہیے، ان سب چیزوں سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جو چیز ہماری شریعت میں ہے اور جو چیز قدرت نے ان کے ساتھ لکھی ہے، اس میں ہم کسی قسم کا بدلاؤ نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کسی خواجہ سرا کے شادی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ان کا ایسا سسٹم نہیں بنایا ہے کہ جو وہ شادی کر سکیں یا وہ بچے پیدا کر سکیں یا ان کی نسل کی بقا ہو سکے۔ تو اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے ذرا سینسیٹیو ہے۔ لیکن یہ جو بل پاس ہوا ہے، اس بل میں کیا ہے کہ دیکھنے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ خواجہ سراؤں کے حق میں پاس ہوا ہے، لیکن اصل میں اس بل کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام افراد، ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد ایسے ہیں، بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں جو اپنے اندر جو ہے نا عورتانہ خصوصیات محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے کافی سارے مرد ایسے دیکھے ہوں گے کہ جو کہتے ہیں کہ جی مجھے عورتوں کی طرح بات کرنا اچھا لگتا ہے، اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کے بات کر رہے ہوتے ہیں، عورتوں کی طرح ہنسنا اچھا لگتا ہے، عورتوں کی طرح بولنا اچھا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ سے ہمارے معاشرے کے کافی مرد حضرات لمبے لمبے بال بھی رکھ کے پھرتے ہیں، بے شک کہ ان میں عورتانہ خصوصیات نہیں ہوتی، لیکن کافی سارے مرد آپ کو ایسا کہتے ہوئے اور ایسا کرتے ہوئے ملیں گے کہ جو عورتوں سے متاثر ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور اس وجہ سے متاثر نہیں ہوتے کہ انہیں عورتیں اچھی لگتی ہیں، بلکہ انہیں خود سے عورت بننا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ تو پہلے آپ خود سے عورت بن نہیں سکتے تھے، مطلب لیگلی آپ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ جو ہے مطلب خود فزیکلی اپنے اندر کوئی ایسی چینجنگز کروا سکیں کہ آپ جو ہے ایک شخص جس کو اللہ پاک نے مکمل مرد پیدا کیا ہے تو وہ فزیکلی اپنے اندر تبدیلیاں کروا کے تو خود کو عورت بنا لے۔ اور پھر اس کے بعد اب جو یہ بل پاس ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی مرد ایسا محسوس کرے گا کہ اس کے اندر عورتانہ خصوصیات زیادہ ہیں، وہ عورتوں کی طرح ہنس بول سکتا ہے، عورتوں کی طرح ہاتھ ہلا سکتا ہے، اپنے اندر عورتانہ خصوصیات کو محسوس کرتا ہے اور عورتوں کی خصوصیات سے متاثر ہے، تو وہ فزیکلی چینجنگز کروا کر خود کو عورت بنا سکتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا شناختی کارڈ ہوگا نادرا کی طرف سے، اس کے اندر بھی وہ خود کو عورت ہی لکھوائے گا، اس کی جینڈر عورت ہی لکھی جائے گی، اور وہ پھر عورتوں کی طرح ہی شادی بھی کر سکے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص جس کو اللہ پاک نے قدرتی طور پر مرد پیدا کیا ہے، ایک مکمل مرد پیدا کیا ہے، پہلے تو یہی انتہائی ایک غلط رویہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے ماشاءاللہ سے ایک مکمل مرد پیدا کیا ہے، اس کے باوجود آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ عورتوں کی طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں، عورتوں کی طرح سے بول سکتے ہیں، عورتوں کی طرح کے کپڑے پہننا آپ کو پسند ہے۔ یہ سب چلیں آپ کی ایک ذاتی خواہشات کی حد تک تو ٹھیک تھا،
لیکن اب باقاعدہ طور پہ آپ کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ لیگلی اپنے آپ کو ایک عورت ثابت کر سکتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹیشن میں مکمل طور پہ آپ کو عورت ہی سمجھا جائے گا۔ تو پھر مجھے ایک بات کا جواب دیں، جو اس طرح سے عورت بنے گا تو وہ بچے وغیرہ تو پیدا نہیں کر سکتا، تو پھر لازمی طور پہ وہ جب ایک مرد سے شادی کرے گی، وہ عورت جو کہ خود سے ایک عورت بنی ہے لیکن وہ مرد ہے، اور وہ جب ایک مرد سے شادی کرے گی ایز اے عورت، تو کیا یہ ایک مرد کی مرد سے شادی نہیں کہلائے گی؟ کیا یہ ہم جنس پرستی نہیں ہوگی؟ یہ ہم جنس پرستی ہی ہوگی۔ کوئی بھی ایسا مرد جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر مرد پیدا کیا ہے لیکن ظاہری طور پہ وہ اپنے آپ کو عورت کے حلیے میں ڈھال کر، عورت بنا کر، اور پھر اس کا شناختی کارڈ بھی عورت کے ہی نام سے ہو جائے گا، تو آپ کسی طرح سے یہ جانچ پڑتال نہیں کر سکیں گے کہ آیا کہ جس سے آپ شادی کر رہے ہیں وہ ایک مکمل مرد ہے اور وہ عورت کی شکل میں آپ کے سامنے ہے، یا کہ وہ ایک عورت ہے اور مرد کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ کو یہ مکمل اجازت مل گئی ہے کہ آپ کو جون سا جینڈر پسند ہے، آپ عورت بننا چاہتے ہیں آپ عورت بن جائیں، مرد بننا چاہتے ہیں تو آپ مرد بن جائیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو اپنی سیکس کو خود سے چینج کریں گے، جب کوئی عورت خود سے چینج کر کے مرد بنے گی تو جب وہ مرد سے شادی کرے گی تو وہ عورت کہلائے گی یا وہ مرد کہلائے گی؟ وہ کیا کہلائے گی؟ یہ سب بھی ہم جنس پرستی میں ہی آئے گا، اور یہ ہم جنس پرستی کو اس طرح سے اب عام کیا جا رہا ہے باقاعدہ لیگل وے میں۔ بہت ہی افسوس کا مقام ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے دین میں اس چیز کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب اسی وجہ سے آیا تھا، اور ہم سب قیامت کے بہت تیزی سے نزدیک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ قیامت کی کافی بڑی بڑی علامتوں میں سے اب ایک ہے کہ جس میں ہمارا پاکستان بھی شامل ہو گیا ہے۔ باہر کے ممالک میں تو اس چیز کی باقاعدہ اجازت ہے کہ جو کینیڈا میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر جو بچہ اپنے اندر عورتانہ خصوصیات محسوس کرتا ہے اور وہ خود کو مکمل عورت بنانا چاہتا ہے، تو چاہے اس کے پیرنٹس چاہیں یا نہ چاہیں، اس بچے کو یہ پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو عورت بنا سکتا ہے، عورتوں کی طرح اپنا شناختی کارڈ بنوا سکتا ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے۔ وہاں پر تو یہ سب بہت عرصے سے ہو رہا ہے، ہو رہا تھا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے۔ ہم اپنے دین کی، اپنے معاشرے کی، اپنے اسلام کی، اپنے پاکستان کی بات کریں گے۔ یہاں پر کم از کم ایسا بل پاس نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کل کو ہم یہ پہچان کرنا بھول جائیں کہ ہم ایک مرد کی شادی مرد سے کروا رہے ہیں یا ایک عورت کی شادی عورت سے کروا رہے ہیں۔ مجھے اس بل کا بہت ہی زیادہ افسوس ہوا ہے، اور اس سے مجھے کافی زیادہ دکھ پہنچا ہے کہ اب آگے ہماری زندگیوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی اس بارے میں جو بھی سمجھ میں آئے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ میں مزید آپ کے لیے اسی قسم کی ویڈیوز بناتی رہوں۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔